بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بچپن سے ہم یاجوج اور ماجوج کے متعلق سنتے ہیں، لیکن جب اللہ نے دولت علم سے نوازا تو مکمل آگاہی ہوئی۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ارشادات وارد ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ نمبر 1، طلوع الشمس از مغرب۔ نمبر 2، دخان یعنی دھواں۔ نمبر 3، دابہ یعنی جانور کا نکلنا۔ نمبر 4، یاجوج اور ماجوج۔ نمبر 5، نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ نمبر 6، 3 خسوف۔ نمبر 7، نار یعنی آگ جو قصر عدن سے نکلے گی۔ یاجوج اور ماجوج کا نسب بھی کچھ اس طرح ہے، وہ بنی آدم ہے، از بنو یافس بن نوح علیہ السلام۔ اسی پر وہب بن مبنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جزم فرمایا، اور اسی پر تمام متاخرین کا اعتماد ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بنو آدم سے ہیں، لیکن بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں احتلام ہوا، آپ کا نطفہ گر کر مٹی میں مل گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے یاجوج اور ماجوج کو پیدا فرمایا، لیکن یہ قول معتبر نہیں ہے، یہ قول مردود ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات احتلام سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے احتلام ناجائز ہے۔ جو خواب میں کسی سے جماع کیا جائے، اگر ان کا خواب میں صرف نطفہ ٹپک کر نکلے تو وہ جائز ہے، یہ ایسے ہیں جیسے پیشاب کیا جائے۔ لیکن تحقیقی قول یہ ہے، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ پہلا قول قابل اعتماد ہے، اس لیے اگر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے نطفے سے نہیں تو پھر طوفان نوح علیہ السلام کے وقت کہاں تھے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن سیدہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے نہیں۔ جمہور علماء کا قول ہے، اس معنی پر ہمارے اضیافی بائی ہوئی یاجوج اور ماجوج۔ اضیافی بائی جس کا باپ ایک ہو اور ماں جدا جدا، تو ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں حدیث وارد ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال کے ذکر اور اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جنہیں دجال سے اللہ رب العزت نے بچایا ہوگا، ان کے چہرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ان کی جنت میں درجات بیان فرمائیں گے۔ وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ میرے ان بندوں جو آپ کے پاس حاضر ہوں گے ان کو پہاڑ پر لے جائیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج کو نکالنے کا حکم فرمائے گا، وہ لوگوں پر خروج کریں گے، آتے ہی تمام پانی پی جائیں گے، اول لوگ یعنی مومن ان سے بچ کر قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور اپنے جانور بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج تمام زمین کا پانی چٹ کر جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا کوئی کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی تمام نہر کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی۔ لوگ اس کے بعد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہ تو پانی کی نہر تھی۔ مومن لوگ سب کے سب قلعوں میں محفوظ ہوں گے یا شہروں میں ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج بحیرہ طبریہ سے گزریں گے جو اس کا تمام پانی نگل جائیں گے۔
یہاں تک کہ ان کے بعد بعض لوگ گزریں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بڑی نہر تبریہ تھی، لیکن اس وقت اس میں معمولی سا پانی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کلوں میں محصور ہوں گے، خوراک وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اس وقت بیل اور گدھے کا ایک سر 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج کہیں گے، ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی قتل کر دے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ رب العزت ان کے تیر کو خون آلودہ کر کے واپس کر دیں گے۔ تو اس سے یاجوج اور ماجوج یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی صفایا کیا۔ آخر میں ایک روایت ہے یاجوج اور ماجوج کے ہلاکت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت یاجوج اور ماجوج کے لیے کیڑے جیسے کوئی شے بھیجے گا، وہ کیڑوں کی طرح ہوگی جیسے اونٹ اور بکریوں کی ناک میں ہوتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج صبح کے وقت مرے پڑے ہوں گے، گویا وہ ایک ہی آن میں تمام ہلاک ہوں گے۔ ان کی کسی قسم کی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے، کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان دشمنوں یاجوج اور ماجوج کی خبر لے آئے۔ ایک مرد مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں بچ کر واپس نہیں لوٹ سکوں گا۔ جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ وہ یاجوج اور ماجوج ایک دوسرے پر مرے پڑے ہیں۔ وہاں سے پکارے گا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے دشمن سے کفایت کی ہے۔ تمام لوگ اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور اپنی جانور بھی ساتھ لائیں گے، لیکن ان جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ نہ ہوگا، بس اب ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا۔ لیکن اللہ کے فضل سے وہ خود بخود ہی موٹے ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسے بہترین جانور موٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ زمین کے چپے چپے پر یاجوج اور ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو بدبو کھا رہی ہوگی۔ وہ اس وقت کہیں گے، اس جینے سے موت تو بلی ہے۔ تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ رب العزت 8 دنوں تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، لوگوں پر غبار اور دعا ہی ہوگا، اس سے وہ زکام، نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد نجات پائیں گے۔ وہ ہوا یاجوج اور ماجوج کے مردار کو دریا میں پھینک دیں گے۔ یا ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العزت پرندوں کو پیدا فرمائیں گے، وہ پرندے اپنے چھونچوں سے یاجوج اور ماجوج کو دریا میں ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک رحمت کی بارش فرمائیں گے، جس سے تمام زمین بالکل صاف و شفاف ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس یاجوج اور ماجوج کے بڑے فتنے سے نجات عطا فرمائے، اور اگر ہم اس فتنے میں آ گئے تو یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔